بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملاقات کے اصول اور فون کرنے کے آداب کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ ہم نے دین کو منحصر کیا ہے عبادات کے اندر کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی شریعت اور دین کا حصہ ہے۔ باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق ان چیزوں کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہم نے انہیں دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبیلہ بنو تمیم کے چند افراد ایک وفد کی شکل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آئے اور زور زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ حجرے کے پیچھے آپ کو زور زور سے پکار کر بلا رہے ہیں، ان میں اکثر کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں، اکثر غافل لوگ ہیں۔ ادب کا اصول کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، ان کے لیے گھر سے باہر نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر، کیونکہ ان پڑھ لوگ تھے، پتہ نہیں تھا۔ اب یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو زور زور سے بلائیں، زور زور سے پکاریں، بجائے اس کے کہ ہم خود ان کے پاس جائیں۔ اب دیکھیں کوئی بندہ دور ہے آپ سے، تو اب وہاں آپ سے وہ بڑا ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کس حساب سے، کس حیثیت سے بھی ہے، تو آپ خود جائیں ان کے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نام لے کے ان کو بلائیں، یہ ایک بے ادبی ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں مہمان بن کے، آپ کہیں پہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلا اصول یہ کہ آپ ان کو انفارم کر دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ اہتمام کرے گا، انتظام کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو اسے پریشانی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے وہ اس کے پاس کچھ مسائل ایسے ہوں، معاشی تنگی ہو، آپ نے ان کو بتا دیا تو اس نے وہ چیزیں ختم کر کے آپ کے لیے آسانیاں اور انتظام کر دیا۔ اگر آپ بغیر بتائے چلے گئے، آپ پہنچے، پتہ چلا کہ وہ شخص وہاں پہ نہیں ہے، اب آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ جب شام کو گھر لوٹے گا، رات کو دوسرے دن اسے پتہ چلے گا کل ایک بندہ آیا تھا، مہمان آیا تھا، تو اس سے بھی تکلیف ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ بغیر بتائے گئے، ہو سکتا ہے وہاں پہ فوت ہوئی ہو، یا وہ کسی مصیبت کے اندر ہو، یا ان میں سے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے تو وہ اسی پریشانی کے اندر ہے، یا وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور اچانک آپ آ گئے، یا ان کے مالی معاملات ٹھیک نہیں، آپ گئے اور آپ ان کے اوپر وبال ہو گئے، تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن بھی یہی حکم کرتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تس، آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں تو پہلے آپ ان سے اجازت لیں، آپ ان کو انفارم کر دیں۔ اجازت لینا لازمی ہے، کیا پتہ کہ وہ کس مصروفیت کے اندر بھی ہو، تو اس کا وہ وقت ہے، کوئی سونے کا وقت ہے، یا کوئی پڑھائی کا وقت ہے، یا کوئی، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہے، آپ بغیر بتائے وہاں پہ پہنچ گئے تب وہ تو بندہ پریشان ہو۔ اس کے بعد دوسرا ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، آپ ان پر سلام کریں۔ اب سلام کا ایک یہ ہوگا کہ آپ کے سلام ایک رحمت ہے، دعا ہے، برکت ہے، ساتھ ساتھ میں اگلے بندے کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوگی کہ کوئی شخص آ رہا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ایسی حالت کے اندر ہو تو اپنے آپ کو درست کر لے، ٹھیک کر لے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی جہاں اجتماعی نظام ہے، یہاں پہ گھر کے اور افراد رہتے ہیں، اگر آپ کو ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کم از کم سلام کریں، دروازے کو بجائیں، یا اس کے ساتھ کھانسنا شروع کریں، تاکہ آپ کی آمد سے اگلے کو اطلاع ہو تو کوئی شخص آ رہا ہے۔ یا کسی ادارے کے اندر یا کسی دفتر میں بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز لازمی ہے، آپ ایسی بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے ایسی کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ دروازہ بجائیں، اجازت لیں، اگر وہاں سے اجازت ملتی ہے تو جائیں، ورنہ واپس ہو۔ قرآن کے اندر وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر آپ کو واپس لوٹنے کا کہا جائے تو آپ لوٹ جائیں۔ مثال آپ گئے، آپ نے سلام کیا 3 مرتبہ، کوئی جواب نہیں ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ اب مختلف جگہوں پہ مختلف ترتیبیں ہیں، اب آپ کسی گاؤں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نام سے بلائیں گے کسی کے پاس جہاں آپ جا رہے ہیں، بیٹھک پہ، اتاق پہ، یا گھر کے باہر، تو آپ نام لے کے پکاریں گے۔ ایک مرتبہ پکار کے آپ اتنا صبر کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہو، نماز پڑھ کے آپ کو جواب دے۔
اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھا کے آپ کو جواب دے، اگر وہ کسی اور مصروفیت کے اندر ہے تو وہاں سے وہ نکل کر فارغ ہو کر آپ کے پاس آئے، کیا وہ بیت الخلاء کے اندر ہے تو وہاں سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آئے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ گھر کے بالکل دروازے کے سامنے بھی کھڑے نہ ہو، یہ بہتر کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہے کہ گھنٹی لگی ہوئی ہے تو آپ مسلسل گھنٹی بجانے کی زحمت نہ کریں، آپ گھنٹی بجا کے ان کو اتنا ٹائم دے کہ وہ فارغ ہو کے آپ تک پہنچ جائیں۔ لوگوں کی عادت ہے بلانا شروع کر دیں گے، نام سے لے کر مسلسل بلائیں گے۔ اگر گھنٹی بجا رہے ہیں تو مسلسل گھنٹی بجا رہے ہیں، یا اگر کال کر رہے ہیں تو ایک کال پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، مسلسل آپ ان کو وقت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہو، وہ کسی اور مصروفیت کے اندر ہو، اور ہم ان کو جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیا پتہ ٹائم بھی دیکھا کریں، نماز کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا وقت ہے، ہر چیز کو دیکھ کے ہی آدمی جو ہے کال وغیرہ کرے، مسلسل فون پہ فون، فون پہ ویڈیو۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو لمبی بات کرنی ہے، لمبی کال کرنی ہے تو آپ پہلے سے انہیں بتائیں، آپ کے پاس وقت ہے، میں 5 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگلے بندے کو اطلاع ہو جائے، وہ یقین کر لے کہ اس شخص کے ساتھ مجھے اتنا ٹائم بات کرنی ہے اور اس کا اہم مسئلہ سننا ہے۔ اب وہ کسی ایمرجنسی کام کے اندر ہے، آپ کی کال آ گئی، اب یہ ہے کہ اسے پریشانی ہوگی، تو اس لیے اس چیز کا خیال لازمی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیں، یہاں سے ہمیں ملتا ہے سب کچھ کہ ہم سیکھیں۔ کیا عملی نمونے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاں مہمان بن کے گئے جو مدینہ منورہ سے چند فاصلے پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا۔ اندر سے صحابی سن رہے ہیں، کیونکہ سلام ایک دعا ہے، رحمت ہے اور برکت ہے، تو صحابی نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے دعا کر رہی ہے، تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور وہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور زیادہ دعا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آواز دی، سلام کیا، کوئی جواب نہیں، واپس آ گئے۔ ادھر صحابی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے، صحابی گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے، 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم کہیں پہ بھی جائیں، کوئی کال کریں، کہیں گھر کی گھنٹی بجا رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، تو ہم 3 مرتبہ ہم کو اطلاع دیں، سلام کریں، کال وغیرہ جس حساب سے ہو۔ اگر جواب نہیں آ رہا تو ہم انہیں تنگ نہ کریں۔ ہاں، پھر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ڈانٹا نہیں، ناراضگی اظہار نہیں کیا، غصہ نہیں کیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے جو ہے اعراض کیا، آپ گھر سے نہیں نکلے، اس طرح غصے کا اظہار نہیں کیا۔ قرآن بھی حکم کرتا ہے، اگر تمہیں کہا جائے ارجو، واپس چلے جاؤ، فرجو، تم واپس چلے جاؤ، ہوا اس کا حکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور نے ان کو دعا دی، اللہم علم، اللہ ان کو دین کی سمجھ دے۔ تو جہاں مفسر قرآن آئے گا وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد عبداللہ ابن عباس کو علم دین سیکھنے کے لیے کسی صحابی کے ہاں جانا پڑا، تو وہ وہاں صحابی کے گھر گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، باہر مٹی کا طوفان تھا، لت پت ہو گئے مٹی کے اندر، کپڑے خراب ہو گئے انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ صحابی خود گھر سے باہر نکلے، جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تو حیران ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ ہمیں اطلاع تو کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے ادب کا تقاضا یہ کہ میں انتظار کروں۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے دین کو صرف عبادات کے اندر منحصر نہ کریں، دین کشادہ ہے، وسیع ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس دین سیکھنے کی جدوجہد نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی